کیا فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے؟ عمران خان اور علیمہ خان میں جھگڑا کیا ہے؟ وجہ تنازع کیا ہے؟ سینئر صحافی حامد میر صاحب نے خبر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سے کئی مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، مفاہمت کرنے کی کوشش کی گئی، مگر عمران خان ہر بار یہی کہتا ہے نو کمپرومائز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کوئی ایسی آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب زیادہ عرصے کے لیے چیف جسٹس رہ سکیں گے؟ آسان لفظوں میں کیا فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ عمران خان اور علیمہ خان میں جھگڑا کیا ہے، وجہ تنازع کیا ہے. لیکن سب سے پہلے ان دو موضوعات سے پہلے گجرانوالہ چلتے ہیں، جہاں 9 مئی کے پہلے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جج نتاشا نسیم نے گجرانوالہ کی سینٹرل جیل میں یہ مقدمہ سنا، سماعت کی، اور 51 ملزمان کو 9 مئی کے 51 ملزمان کو 5 سال کی قید سنا دی. انہوں نے فیصلے میں لکھا کہ توڑ پھوڑ کی گئی، ایس پی سمیت 14 پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا گیا، 4 گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، 1 شہری جاں بحق ہوا، 100 ملزمان اس مقدمے میں گرفتار ہوئے، 51 کو 5 سال کی قید کی سزا سنائی جاتی ہے. تحریک انصاف نے اس پہلے مقدمے میں 9 مئی کے اس پہلے مقدمے میں سزا پانے والے ملزمان کے حوالے سے کہا ہے کہ اب ان تمام ملزمان کا کیس وہ خود لڑیں گے، تحریک انصاف اپنے خرچے پر لڑے گی. تو 9 مئی کے حوالے سے اتنی بڑی تعداد میں یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں سزائیں ہوئی ہیں، اور یہ گجرانوالہ میں ہوئی ہیں، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوئی ہیں. اور اس میں ایک ایف آئی آر میں 14 پولیس افسر سمیت پولیس اہلکاروں کو زخمی کرنے کا الزام تھا، جبکہ جب سزا سنائی گئی تو کہا گیا کہ ایس پی سمیت 10 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ پہلا مقدمہ ہے 9 مئی کا جس میں سزائیں ہوئی ہیں. اور سپریم کورٹ نے آپ کے ذہنوں میں یہ بھی رہے کہ سپریم کورٹ نے مشروط طور پر فوجی عدالتوں کو یہ اجازت دے دی ہے کہ آپ 9 مئی کے ان ملزمان کو سزائیں دے سکتے ہیں جن کی سزائیں اتنی تھوڑی ہوں کہ وہ عید سے پہلے رہا ہو سکیں. تو فوجی عدالتوں سے بھی آگے بہت تھوڑی سزائیں، مگر سزائیں ملنے کا امکان ہے عید سے پہلے. اور ابھی اپنے موضوع پر جانے سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے دوست اور سینئر صحافی حامد میر صاحب نے خبر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سے کئی مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، مفاہمت کرنے کی کوشش کی گئی، مگر عمران خان ہر بار یہی کہتا ہے نو کمپرومائز. اور عمران خان سے جو بھی مفاہمت کی بات کے لیے آتا ہے تو عمران خان اسے کہتا ہے کہ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے آ کر ملتے ہی نہ. اور بقول حامد میر صاحب اصل پھڈا ہی یہ ہے کہ عمران خان کسی کی بات نہ سن رہا ہے، نہ کسی کی بات مان رہا ہے. اور علیمہ خان اور عمران خان کے جھگڑے اور فائز عیسیٰ قاضی والی آئینی ترمیم پر جانے سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ 6 ججز کے خط پر تصدق جیلانی تحقیقاتی کمیشن، جو ایک رکنی تصدق جیلانی تحقیقاتی کمیشن جو حکومت نے بنایا، جو کہ میری نظر میں ایک رسمی کارروائی ہے، ایک فارمیلٹی ہے، ایک خانہ پوری ہے، ایک گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کی کوشش ہے، اور یہ ایک مٹی پاؤ کمیشن ہے. اس پر تصدق جیلانی صاحب بڑے خوش ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ دونوں کا مجھ پر اعتماد ہوا، خوشی کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. اور جب ٹی او آرز مجھے ملیں گے میں دیکھوں گا، تب کوئی مزید تبصرہ کروں گا.
مطلب 6 ججز نے خط لکھا سپریم کورٹ کو. سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ فل کورٹ میں، سپریم جوڈیشل کونسل میں یا سپریم کورٹ کے انڈر کسی انکوائری میں اس خط کو کی تحقیقات کی جاتی. سپریم کورٹ نے جو 6 ججز نے دوسرے فریق پر جو الزام لگایا وہ تھی ایگزیکٹو، تو سپریم کورٹ نے ایگزیکٹو کے سربراہ شہباز شریف کو معاملہ سونپ دیا. ایسے ہی پہلے بھی بتا چکا ہوں، جیسے میں ایک ایس ایچ او کے خلاف شکایت لے کے جاؤں اور ایس ایچ او ہی میری شکایت کی انکوائری کمیٹی کا ہیڈ بن جائے. تو اب ٹی او آرز بھی حکومت نے بنانی ہے اور بنا کر تصدق جیلانی صاحب کو دینی ہے، اور تصدق جیلانی صاحب اس پر تحقیقات کریں گے. اس پر فواد چودھری صاحب نے بڑا مزے کا تبصرہ کیا ہے. فواد چودھری صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ آج کل جیل میں ہیں. فواد چودھری صاحب سے کئی اختلاف کیے جا سکتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ جب وزیر اطلاعات تھے تو صحافیوں پر بڑے سخت قانون لاگو کرنا چاہتے تھے، پیکا آرڈیننس لاگو کرنا چاہتے تھے. بہت انہوں نے سمیع ابراہیم اور مبشر لقمان کو 2 فنکشنوں میں تقریبات میں تھپڑ بھی مارے، گفتگو غیر متعارف بھی کیا کرتے تھے. عمران خان کو پنجاب اسمبلی یا پنجاب حکومت اور کے پی حکومت ختم کرنے کے جو 3-4 تحریک انصاف کے سیاستدان مسلسل مشورہ دیتے رہے اور ختم کروانے میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا یا یہ غلط فیصلہ کروایا، وہ ان میں فواد چودھری سرفہرست تھے. فواد چودھری چمکھی لڑائیاں لڑنے کے ماہر تھے. وہ بزدار کی جگہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بننا چاہتے تھے. ان کی حامد خان سے بھی نہیں بنتی تھی. ان کی پارٹی کے اندر بھی اختلافات موجود تھے اور ان کے یعنی وہ اس طرح فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے کہ وہ ہر روز کہتے تھے کسی کی مائی کی لال کی ہمت ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرے، اور پھر وہ نعرے بھی مارتے رہے کہ لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی. مطلب انقلابی سیاست کی طرف جو یا پاکستان تحریک انصاف کی وہ سیاست کے چڑھ جسولی رام بھلی کرے گا، اس میں فواد چودھری پیش تھے. اور پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس دن عمران خان کو رینجر نے گرفتار کیا تو فواد چودھری اور فیصل چودھری جو ان کے بھائی وکیل ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ روم میں بیٹھے ہوئے تھے. کھڑکی کھول کر جب پتہ چلا کہ عمران خان کو گرفتاری کی کوششیں ہو رہی ہیں تو فیصل چودھری نے کھڑکی کھول کر وکلا کو کہا احتجاج کریں. تو فواد چودھری کا وہ جملہ بھی بڑا مشہور ہوا پنجابی میں. انہوں نے اپنے بھائی کو کہا عمران خان پھڑیا گیا ہے، آ جا بہ جا، اور پھر کرسی پر بیٹھ گئے. اور پھر فواد چودھری صاحب جب ایک دن وہ بھی دیکھا جب وہ ان کو پولیس گرفتار کرنے لگی تو وہ کس طرح بھاگ کر عدالت میں آئے واپس. لیکن آج کل چونکہ فواد چودھری صاحب مشکل میں ہیں، میری تمام دعائیں اور ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ ان کی مشکلیں آسان کریں، ان کی فیملی کی مشکلیں آسان کریں. کیونکہ یہ ساری جو باتیں میں نے کی ہیں یہ تب کی باتیں ہوتی ہیں جب انسان اچھے وقت میں ہو. اب جب وہ اچھے وقت میں نہیں ہے تو 32 مقدمے ہیں فواد چودھری صاحب پر، اور زیادہ تر مقدمے ان کے جب ہم مقدموں کی تفصیل پڑھتے ہیں تو من گھڑت مقدمے ہیں، جعلی مقدمے ہیں. 29 مقدمے پنجاب پولیس کے ہیں، 3 اسلام آباد کے ہیں، اور 1 پیسے کے لین دین کا مقدمہ بھی ہے، 1 الیکشن کمیشن کا مقدمہ بھی ہے جس میں فواد چودھری گرفتار بھی ہوئے تھے. نیب کے فواد چودھری ملزم ہے اور اینٹی کرپشن کے بھی ملزم ہے. فواد چودھری صاحب کو جس طرح کپڑا منہ پہ ڈال کر کئی مقدموں میں لایا گیا وہ بھی قابل مذمت. فواد چودھری کو جس طرح ہتھ کڑی میں لایا جاتا ہے وہ بھی قابل مذمت. وہ سیاستدان ہیں، یا تو پھر آپ سارے سیاستدانوں کو ہتھ کڑیاں لگائیں، یا پھر آپ جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سیاستدان تھے ان کو بھی ہتھ کڑیاں لگائی جاتی. تو یہ ہتھ کڑیاں بھی نہیں لگانی چاہیے، منہ پہ کپڑے بھی نہیں ڈالنے چاہیے، جعلی مقدمے بھی نہیں ہونے چاہیے. فواد چودھری پر 32 مقدمے، اس میں کوئی ٹھیک بھی ہوں گے، ابھی وہ بھگت رہے ہیں، جیل میں ہیں. لیکن فواد چودھری کے بارے میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے، یوسف رضا گیلانی کے ترجمان، بلاول بھٹو کے ترجمان، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے، پرویز مشرف صاحب کے ترجمان بھی رہے، کاف لیگ میں بھی رہے. اور فواد چودھری پر مقدمے کس طرح کے ہیں ذرا سنیے، 2-3 بڑے دلچسپ ہیں. ایک مقدمہ ہے کہ ملتان کے ایک سکول سے پائپ چوری کیا ہے انہوں نے. گورنمنٹ پرائمری سکول خیرپور بھٹا میں سے ٹوٹی اور پائپ چوری کیا. مطلب جیلم جو ان کا حلقہ ہے اس سے 370 کلومیٹر دور 3000 کی چوری کا مقدمہ. اور پھر ایک اور مقدمہ ہے اپنے حلقے جیلم پنڈ دادن خان کے گھر ڈکیتی کی، 4 عدد چارپائیاں اور یوریا کھاد کی بوری چوری کی. تیسرا مقدمہ ہے کہ اپنے حلقے میں 16 ارب مالیت کی 2 ڈبل
رو والی سڑک کی انہوں نے تجویز دی، تجویز پر مقدمہ ہے، اور وہ ٹینڈر نہیں ہوا اس سڑک کا، اور سڑک کا ٹھیکہ ایف ڈبلیو کو دیا گیا جو کہ حکومتی ادارہ ہے، فواد چودھری کا نہ لین دین، لیکن اس پہ مقدمہ ہے۔ یہ اس پر جاوید چودھری صاحب، یہ جو انفارمیشن ہے یہ جاوید چودھری صاحب ہمارے دوست، انہوں نے کالم لکھا ہے فواد چودھری کا قصور، تو یہ اس میں سے یہ بڑے دو دلچسپ مقدمے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے۔ فواد چودھری صاحب سے لاکھ اختلافات کیا جائے، لاکھ باتوں سے اختلاف کیا جائے، لیکن اب چونکہ وہ مشکل میں ہیں، میری دعائیں اور ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، جب وہ باہر آئیں گے ان کے مقدمے ختم ہوں گے، پھر وہیں سے ہم اختلاف بھی ان سے وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ختم ہوا تھا، اور دوستی یا مخالفت بھی وہیں سے ہوگی جہاں سے ختم ہوا تھا۔ اب ان کے لیے دلی ہمدردیاں اور دعائیں ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب نے تصدق جیلانی تحقیقاتی کمیشن پر بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے۔ وہ پیشی پر آئے تھے، تو پیشی پر ان سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ بلی کو انکوائری کا کہا جا رہا ہے، بلی کو انکوائری کا کہا جا رہا ہے کہ وہ بتائے کہ دودھ کون پی جاتا ہے۔ تصدق جیلانی انکوائری کمیشن پر فواد چودھری کا تھا یہ تبصرہ۔ اور اب آ جائیے عمران خان اور علیمہ خان میں وجہ اختلاف کیا ہے۔ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف ایک تو سڑکوں پر ہے، ایک عدالتوں میں ہے، ایک اسمبلیوں میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پچھلے 3 سال سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ عمران خان پہ 200 مقدمے ہیں، جیل میں ہیں، بشرا بی بی جیل میں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی 80% جو مین قیادت تھی وہ پارٹی چھوڑ گئی ہے، پارٹی 4 حصوں میں بٹ گئی، بلہ چھن گیا، اور کریک ڈاؤن اور ہزاروں کارکن گرفتار اور رہا ہوئے۔ 9 مئی ہوا، ریلیوں، جلوس، آنسو گیس، تشدد، پھینٹیاں، مقدمے، اور پھر اس کے بعد کارنر میٹنگ تک کی اجازت نہیں رہی۔ 8 فروری کو باؤنس بیک کیا تحریک انصاف نے، نمبر 1 پارٹی بنی الیکشن میں۔ کے پی میں حکومت ہے، پنجاب میں اپوزیشن میں ہے، نمبر 2 پہ پارٹی ہے۔ یہ اگر فارم 45 کے ذریعے دیکھے جاتے تو نمبر 1 پہ ہوتی۔ مرکز میں نمبر 1 پارٹی تھی، اگر فارم 45 کے ذریعے رزلٹ دیکھے جاتے تو 150 سے زیادہ سیٹیں تھیں، اور سندھ میں بھی اس کی موجودگی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جہاں یہ لڑائیاں لڑ رہی ہے وہاں پارٹی کے اندر بھی لڑائیاں لڑ رہی ہے۔ سنا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان میں اختلافات کی وجہ عمران خان اور بشرا بی بی اور علیمہ خان میں جو اختلافات تھے، اور آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ ریحام خان کی شادی پر اور بشرا بی بی کی شادی پر عمران خان کی بہنیں شامل نہیں ہوئی تھیں، وہ خوش نہیں تھیں۔ تو بشرا بی بی اور علیمہ خان کے اختلافات بھی یہ وجہ بنے ہیں کہا جا رہا ہے، جس کے بعد عمران خان نے پارٹی کو کہا کہ وہ پارٹی میں علیمہ خان کا کوئی کردار نہیں ہے، پارٹی علیمہ خان کی کسی ہدایت، کسی حکم کو یا کسی بات کو نہ مانے۔ ایک تو یہ کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان میں اختلاف ہے۔ دوسرے، عمران خان اور علیمہ خان میں کچھ معاملوں پر گرما گرم بحث بھی ہوئی ہے۔ علیمہ خان مسلسل جیل میں جاتی ہیں روزانہ، جب سے عمران خان گرفتار ہیں وہ ہر دوسرے دن جیل میں بیٹھی ہیں، اور سارا دن مقدمے سنتی ہیں بیٹھ کے عمران خان کے ساتھ جیل میں۔ تو عمران خان اور ان کے آپس کے اختلافات سیاسی نوعیت کے تھے، جس کی وجہ سے عمران خان نے پارٹی کو کہا ہے کہ کہ ان کی احکامات نہ مانے جائیں پارٹی میں۔ یہ ذہنوں میں رہے کہ عمران خان نے ایک تحریری پیغام پارٹی کو بھجوایا ہے کہ علیمہ خان کا پارٹی میں کوئی کردار نہیں ہے سیاسی، وہ میری بہن ہیں لیکن ان کا پارٹی میں کوئی کردار نہیں۔ تو ایک تو ان کے بشرا بی بی اور علیمہ خان کے اختلافات، دوسرا کچھ معاملوں پر عمران خان اور علیمہ خان کے اختلافات، تیسرا سنا جا رہا تھا کہ وہ علیمہ خان پارٹی سوشل میڈیا قانونی ٹیم کو کوئی ڈائریکشن خود سے دے رہی تھیں، گائیڈ لائن دے رہی تھی، احکامات دے رہی تھیں، جس پر پارٹی قیادت نے عمران خان سے پوچھا کہ ان کی بات مانی جائے، کہاں تک مانی جائے اور کیا کیا مانا جائے، جس پر عمران خان نے کہا کہ نہیں، ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور چوتھی بات جو اہم بات ہے وہ ہے کہ عمران خان موروثی سیاست نہیں لانا چاہتے پارٹی میں، حالانکہ ان پر دباؤ تھا کہ بشرا بی بی کو ہیڈ بنایا جائے جب عمران خان گرفتار ہوئے، علیمہ خان کو پارٹی سونپی جائے تاکہ وہ مؤثر انداز میں چلائیں پارٹی، اور یہ جو ایک ہے کہ کچھ ڈبل وکٹ تک کے کھیلنے والے لوگوں سے عہدے واپس لیں۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں، چونکہ علیمہ خان میری بہن ہے اس لیے میں پارٹی میں ان کو نہیں لانا چاہتا، ان کے پارٹی سے ان کا کوئی عمل دخل نہیں۔
ایک اور وجہ یہ بھی ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان پارٹی میں یکسوئی نہیں تھی، کنفیژن تھی، بے یقینی تھی. جو عمران خان کی ہدایات ہوتی تھیں وہ منوان نہیں پہنچتی تھی. کوئی بشرا بی بی سے کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی علیمہ خان سے پوچھ رہا ہے، کوئی بیرسٹر گور سے پوچھ رہا ہے، کوئی شیر افضل مروت کہہ رہا ہے، کوئی احمد خان سے پوچھ رہا ہے. تو اب وہ چیزیں ختم کی ہیں کہ تاکہ جو کچھ پارٹی کی پالیسی ہو وہ ایک ہو. اور اس سلسلے میں رؤوف حسن کو پارٹی کا ترجمان کہ جو کچھ پارٹی کی پالیسی ہوگی صرف وہی بتائیں گے. اور عمران خان کے ملاقاتوں کے لیے بیرسٹر گور اور شیر افضل مروت اور عمیر نیازی کو مقرر کیا گیا کہ یہ جن کو کہیں گے وہ عمران خان سے مل پائیں گے. اور بشرا بی بی اور علیمہ خان کا پارٹی معاملات سے تعلق ختم کر دیا گیا. تو ایک وجہ یہ بھی بنی. اور لیکن یہ ذہنوں میں رہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے اپریل 1996 سے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک کلچر ہمیشہ سے رہا ہے کہ باہمی لڑائیاں رہی ہیں، آپسی گروہ بندیاں رہی ہیں، گروپ بازی رہی ہے، کھلے عام اختلاف کیا جاتا ہے. اور اب جو چونکہ عمران خان جیل میں مین پارٹی کی لیڈرشپ چھوڑ گئی ہے تو نئے لوگ آ گئے ہیں. تو اب جیسے کل جب عمران خان حکومت میں تھے تو الیکٹڈ اور ان الیکٹڈ کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی کہ جو الیکشن لڑ کے ہیں وہ لوگ جو ڈائریکٹ الیکشنز کے بغیر ہیں، جو رزاق داؤد تھے جیسے، ظفر مرزا سے جیسے، ندیم بابر تھے جیسے، جو ان الیکٹڈ زلفی بخاری تھے جیسے، تو ان کی اور الیکٹڈ لوگوں کی آپس میں لڑائیاں تھیں. تو اب وکلا با مقابلہ تحریک انصاف کے سیاستدان آمنے سامنے ہیں. شیر افضل مروت جیسے رؤوف حسن سے بھی جھگڑا ہے ان کا، حامد خان سے بھی جھگڑا ہے، نیاز اللہ نیازی سے بھی، عمیر نیازی سے بھی، پھر بشرا بی بی گروپ لائک مائنڈڈ ایک گروپ ہے، علیمہ خان گروپ ہے، عمر ایوب گروپ ہے، بیرسٹر گور گروپ ہے. تو یہ ان کے آپس میں اختلافات چلتے رہتے ہیں. پارٹی میں چونکہ جھگڑا ختم کرانے والا کوئی نہیں ہے، عمران خان سے بر وقت رابطہ نہیں ہو پاتا، مشکل وقت ہے، آزمائش کا وقت ہے، اور مشکل اور آزمائش کا مسلسل وقت ہے. اور پھر کچھ بروٹس پارٹی میں ہیں شامل کیے گئے ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. کچھ مخبر ہیں پارٹی میں جو پارٹی میں اتحاد نہیں رہنے دیتے، کوئی نہ کوئی پنگا کرتے رہتے ہیں. پھر بلہ معاملہ ہو، پارٹی سے اتحاد معاملہ ہو، مخصوص نشستیں والا معاملہ ہو، ٹکٹیں دینے والا معاملہ ہو، تو پارٹی میں مختلف سوچیں پائی گئیں اور لگا کے اختلاف ہیں. لیکن اب تحریک انصاف نے اپنے اندر چیزوں کو بہتر کیا ہے. علیمہ خان بشرا بی بی کا کوئی کردار نہیں ہوگا سیاسی کسی پارٹی کے سیاسی فیصلے سے. جو جیل میں ملے گا وہ شیر افضل مروت، بیرسٹر گور، عمیر نیازی اس کو ملائیں گے. رؤوف حسن پارٹی کے صرف پالیسی بیان دیں گے. تو یہ اس کی ایک وجہ بنا کہ عمران خان نے تحریری طور پر پارٹی کو ہدایت بھجوائی کہ علیمہ خان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اچھی بات ہے، ورنہ تو ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ سر شاہ نواز بھٹو، تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، تو اس کے بعد نصرت بھٹو، تو اس کے بعد بے نظیر بھٹو، تو اس کے بعد آصف زرداری، اس کے بعد بلاول بھٹو، اور اس کے بعد آصفہ بھٹو، اور آصفہ بھٹو کے بعد زرداری صاحب کے بہنوئی منور تالپور، پھر بہن عذرا پہیجو، پھر اس کے بعد بہن فریال تالپور. تو پارٹیاں تو اس طرح ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ، مریم، کیپٹن صفدر، جنید اور اسحاق ڈار سمدی، تو حسن نواز، حسین نواز، سلمان شہباز. تو اس موروثی سیاست سے تحریک انصاف بہرحال بچی ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے عمران خان نے کہا کہ علیمہ خان کا کوئی پارٹی سے تعلق نہیں ہوگا. تو اب آ جائیے اس طرف کہ ہمارے صحافی دوست ہیں شاہد اسلم، انہوں نے خبر دی ہے اور یہ مسلسل خبریں گردش میں ہیں، اور شاہد خاقان عباسی اس پر کہہ چکے ہیں، وہ تو بڑا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ شہباز شریف کے ذمے 2 ایکسٹینشنز ہیں، اور جب یہ ایکسٹینشنز ہو جائیں گی تو شہباز شریف کی چھٹی کرا دی جائے گی، اور چھٹی کرائی جائے گی بذریعہ آصف زرداری. اور 2 ایکسٹینشن کون سی؟ ایک آرمی چیف کی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آرمی چیف کا تو پہلے بھی ایک روایت ہے، جن کیانی کو ملی، جن باجوہ کو ملی، اور اس آرمی چیف کو بھی ملنے کی توقع ہے. اور اس کے پیچھے کئی عوامل ہیں، معیشت، دہشت گردی کی جنگ. سارے جو اس وقت باہر سے پیسے لا رہے ہیں وہ آرمی چیف لا رہے ہیں. سارے جو ملکوں سے تعلقات قائم کروائے جا رہے ہیں وہ آرمی چیف کی وجہ سے ہیں. اندرونی محاذ پہ آرمی چیف، بیرونی محاذ پہ آرمی چیف، اور جو گرنٹی ہے قطر، سعودی عرب، یو اے کی، وہ آرمی چیف کی ہے. اور جو سرمایہ کاری کونسل ہے وہ آرمی چیف کی ہے. زراعت کا جو پروجیکٹ بار کی تعاون سے وہ آرمی چیف کی وجہ سے ہے. تو وہ تو ایک پھر بھی ایک سمجھ آتی کہ پیچھے بھی ایک روایات ہیں، اور اب بھی وہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے ان تمام مسائل پر.
لیکن فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی دوسری ایکسٹینشن جو سارے اسلام آباد میں افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ایک ایسی آئینی ترمیم لائی جائے گی، اور اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ 2/3 اکثریت دلوائی گئی ہے ساری جماعتوں کو مل کر تاکہ آئینی ترمیم لائی جائے، ججز کی یا تو عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اگر 62 سال ہے تو 65 کر دی جائے، یا ججز کی چیف جسٹس کی مدت 3 سال کی کر دی جائے، جیسے آرمی چیف کی مدت ملازمت ہے، جیسے شہباز شریف وزیر اعظم کی ہوتی ہے 5 سال کے لیے، جس طرح صدر کی ہوتی ہے، تو چیف جسٹس جب بھی کوئی بنے تو وہ 3 سال کے لیے رہے۔ اور دوسرا، یا ایک ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی جائے، میعاد آگے کر جائے، اگر 62 ہے تو 65 کر دی جائے، 65 ہے تو 68 کر دی جائے، یعنی یا عمر کی مدت بڑھانا یا ان کی مدت ملازمت ایز اے چیف جسٹس فکس کر دینا، ٹینیور فکس کر دینا۔ تو اس حوالے سے سنا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم آ سکتی ہے، آئینی ترمیم لائی جائے گی، اور اس کی شاہد اسلم جو رپورٹر ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے مسودے پر بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ یہ خبریں تو سنی جا رہی تھیں یہ سارا کچھ، اور لوگ بہت کچھ جوڑ رہے تھے فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے ہر فیصلے کو ان ساری چیزوں سے، تو لیکن یہ کنفرم ہے کہ نہیں، ابھی صرف یہ غیر مصدقہ خبریں اور افواہیں ہیں، اور شاہد اسلم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پہ مسودے پہ کوئی کام بھی ہو رہا ہے۔ تو اگر اس طرح ہوا، فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو وقت مل گیا، ایکسٹینشن مل گئی، تو مطلب کہ وہ فائز عیسیٰ قاضی 2026 تک پھر کیا چیف جسٹس رہ سکیں گے، اور اس حساب سے جب اگر ترمیم ہوئی تو منصور علی شاہ 2029 تک، یا فریدی 2032 تک، اور جو اہم بات ہے کہ جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید پھر چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے اگر کوئی آئینی ترمیم ہو گئی۔ حکومت آئینی ترمیم کر سکتی ہے کیونکہ ان کو 2/3 اکثریت ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور مولانا اور یہ ساری جو جماعتیں ہیں ان کو 2/3 اکثریت ہے، اور سادہ اکثریت، اور اگر اس طرح قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت نہ ہو تو پھر سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس بلا کر بھی یہ کی جا سکتی ہے آئینی ترمیم۔ تو اس آئینی ترمیم کی بڑی گونج ہے، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔